أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین. الحمدللہ. تو یہ ہماری اس کورس کی لاسٹ کلاس ہے جہاں پر ہم عثمانی مصحف اور جو سب کانٹیننٹل مصحف ہوتا ہے، یعنی عثمانی مصحف کے علاوہ جو مصحف ہوتے ہیں جو نان عربس کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں آسانی کے لیے، اس کے اندر کی کچھ ڈفرینسز دیکھتے ہیں. اوکے، دا مین تھنگ از عثمانی مصحف اینڈ مجیدی مصحف وچ از یوزڈ موسٹلی ان انڈو پاک بنگلہ دیش کنٹریز. اوکے فائن. تو بس کچھ ہی ڈفرینسز ہے، زیادہ بالکل نہیں ہے. اگر آپ نے ان ڈفرینسز کو پہچانا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کو عثمانی مصحف بہت ہی آسان لگے گا. اوکے سو یو ول ناٹ جسٹ ہیو ٹو learn the قاعدہ of عثمانی مصحف separately, just by understanding these differences آپ جو ہے انشاءاللہ آسانی سے دونوں مصحف کو پڑھ پائیں گی. فائن انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں کہ عثمانی مصحف اور مجیدی مصحف میں جو فرسٹ ڈفرینس ہے وہ کس حوالے سے ہے. حمزۃ الوصل، یہ ہم سب کو آلریڈی پتہ ہے رائٹ، کہ ایک حمزۃ الوصل جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر صاد کا سائن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ وصل کا جو ورڈ ہے اس کا جو صاد ہے وہ صاد کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ یہاں صاد اوپر لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے. عثمانی مصحف میں یہ مل جاتا ہے لیکن جو مجیدی مصحف ہم یوز کرتے ہیں اس میں سمجھ نہیں آتا کہ وہ الف ہے یا حمزۃ الوصل ہے. ہمیں اس کے بعد کے لیٹر سے پہچاننا ہے وہ ساکن یا تشدید ہوتا ہے ہمیشہ، یا ہمیں پہچاننا ہے وہ ہمیشہ ورڈ کے شروع میں آتا ہے. اوکے اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ حمزۃ الوصل ہے. بٹ ان عثمانی مصحف حمزۃ الوصل کے اوپر ایک چھوٹا سا صاد ہوتا ہے. یہ ایک مین ڈفرینس ہے جو عثمانی مصحف اور سب کانٹیننٹل مصحف جو الگ ہیں اس میں ڈفرینس. اوکے ریممبر قرآنک ورڈز، قرآنک آیات سب سیم ہوتے ہیں، لکھنے کی جو پرنٹنگ ہے اینڈ آپ لیٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے جو فونٹ کے سٹائلز ہوتے ہیں عثمانی مصحف کے تھوڑے مجیدی مصحف سے مختلف ہیں. اوکے اٹ از جسٹ اباؤٹ پرنٹنگ اینڈ ایکسٹرا تھنگز یعنی ورڈز اور آیاز نہیں بلکہ کچھ ڈیاکریٹکس یعنی کچھ ووولز اور بہتر کرنے کے لیے یہاں پر ایڈ کیے جاتے ہیں. اوکے فائن. تو نیکسٹ جو ہے حمزۃ القطع کے حوالے سے ہے. عثمانی مصحف کے اندر جب بھی حمزۃ القطع آتا ہے اکثر وہ اس طرح آتا ہے، یا اس کے اوپر اگر الف آ جائے تو ہمیشہ اس پر حمزہ ہوگا. اگر فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے تو حمزہ اوپر، ضمہ کے ساتھ فتحتان ضمتان کے ساتھ حمزہ اوپر ہوتا ہے، ورنہ حمزہ اس طرح نیچے کسرتان اور کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو حمزۃ القطع جو ہے عثمانی مصحف کے اندر اس کا سائن ہمیشہ ایک حمزہ ہوتا ہے. اوکے چاہے وہ یا کے اوپر آ جائے یا وہ واو کے اوپر آ جائے، اگر اس کو حمزۃ القطع کہنا ہے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ وہ یہ حمزہ اس میں ضرور ہوگا. فائن. الف کے اوپر، واو کے اوپر، یا کے اوپر یا حمزہ الگ سے آپ کو ملے گا. اوکے لیکن جب ہم عثمانی مصحف نہیں مجیدی مصحف دیکھتے ہیں اس کے اندر دیکھیں یہاں یہ دونوں میں ڈفرینس دیکھیں. یہ ہمیں بس ایک الف لگ رہا ہے جس پہ فتحہ ہے بٹ ایکچوئل میں یہ حمزۃ القطع ہے. یہاں حمزۃ القطع جو ہے اس کے اوپر حمزہ ضرور ہے، یہاں پر بھی ہے لیکن یہاں نہیں ہے. رائٹ. ان دس وے دیر از اے ڈفرینس ان حمزۃ القطع بٹوین عثمانی مصحف اینڈ مجیدی مصحف. لیکن یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں، یہ دونوں آپ کے لیے بہت آسان ہے. رائٹ. یہ دونوں سے آپ کو عثمانی مصحف پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. دوسرا ہے الف واو یا مد صغیرہ. اس کے حوالے سے بھی ہم بہت بات کر چکے ہیں پہلے کہ جب الف مد صغیرہ آتا ہے تو وہ فتحہ کے بعد ہی آتا ہے ایک چھوٹا سا الف. یہاں دیکھیں ورڈ ہے الذی خلق سبع سماوات. یہ سماوات میں جس طرح با کے اوپر طباقاً میں دیکھیں با کے اوپر فتحہ اس کے بعد الف مد ایک بڑا سا ہے، ویسے ہی الف مد صغیرہ
یہاں سیم اسی طرح الف مد کی طرح ہی ہوتا ہے. دیکھیں فتحہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں اس کے الف بھی ہوتا ہے, دونوں مل کر ایک الف صغیرہ بنتے ہیں. لیکن یہاں انڈو پاک میں آسان ہے, ہمیں جو ہے دو ووبلز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بس اگر اسٹینڈنگ فتحہ آنا ہے تو ہمیشہ ایک ہی اسٹینڈنگ فتحہ آ جائے گا, اس سے پہلے فتحہ نہیں ہوگی. سماوات, اوکے. کمپلیٹلی الف مد سے یہ ڈیفرنٹ لگتا ہے, لیکن یہ الف مد سے بالکل تھوڑا سا سیم لگتا ہے. یہ الف یہاں لگا ہوا ہوتا ہے, یہاں تھوڑا سا بس سائیڈ میں اسٹینڈنگ فتحہ کی طرح ہوتا ہے. اس وجہ سے جو اسٹینڈرڈ عربی تجوید ہے اس میں الف صغیرہ, واو مدیہ صغیرہ اور یا مد صغیرہ کہتے ہیں ان اسٹینڈنگ فتحہ, اسٹینڈنگ کسرہ, انورٹڈ ضمہ کو. لیکن یہاں دیکھیں اسٹینڈنگ جو کسرہ ہوتی ہے یا مد کی طرح نہیں, اس طرح ہوتی ہے اسٹینڈنگ کسرہ. عثمانی مصحف میں دیکھیں یہاں پر یہ نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ مد الصلہ کبریٰ بن گیا نا, اس وجہ سے یہ چھوٹا سا مد کا سائن بھی آپ کو یہاں پر مل رہا ہوگا. لیکن ایکچوئل میں اگر یہ حمزہ سے شروع نہیں ہو رہا ہے تو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا یا آپ کو ملے گا. دیٹ مینس ٹو شو کہ یہ جو ہے یا صغیرہ ہے, یعنی اٹ از ایکچوئل میں اسٹینڈنگ کسرہ. فائن. سو ان عثمانی مصحف اس طرح ہوتا ہے اسٹینڈنگ کسرہ, چھوٹا سا یا صغیرہ ہوتا ہے, اس لیے اسٹینڈنگ کسرہ کو اکثر جو ہے ہم ان تجوید الف یا مد صغیرہ کہتے ہیں یا صغیرہ. اوکے, دیکھیں چھوٹا سا یا ہوتا ہے اور وہ یا کمپلیٹ اس طرح بھی نہیں, یہ والا یہ جو ہم یوز کرتے ہیں یا عربک الفابیٹس میں کبھی آپ کو ایکسٹرا یا اس طرح کا ملتا ہے, دیٹ از یوزڈ ہیئر ایز اے مد سائن. اوکے, بٹ ان انڈو پاک ورژن یا مجیدی مصحف یا سب کانٹیننٹل جو بھی مصحف ہوتے ہیں اس میں ایک اسٹینڈنگ کسرہ ہوتی ہے. دس از دا مائنر ڈفرینس. آپ کو یہ بھی مشکل نہیں لگے گا. یو کین ایزیلی ریسائٹ قرآن ود دس. دا رولنگ از سیم کہ وقف کے دوران یہ اسٹینڈنگ کسرہ اینڈ انورٹڈ ضمہ ہمیشہ کینسل ہوتی ہے. یہ دیکھیں انورٹڈ ضمہ ہے. وما ينبغي له, ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. یہ انورٹڈ ضمہ کہاں ہے؟ مجیدی اسکرپٹ میں ہے. لیکن یہاں عثمانی مصحف دیکھا جائے تو چھوٹا سا واو آپ کو ملے گا. اس کے بعد جو ہے حمزہ سے ورڈ شروع ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہاں پر ایک واو کے اوپر چھوٹا سا مد کا سائن ہے to show that the next word is beginning with حمزہ. okay, or else it is just a واو صغیرہ. fine. الحمدللہ. تو I hope you understood کہ اسٹینڈنگ فتحہ, اسٹینڈنگ کسرہ, انورٹڈ ضمہ کس طرح مجیدی اور عثمانی اسکرپٹ میں بالکل بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. رائٹ, کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں, اور یہ بھی آپ کے لیے آسان ہی ہے, not that difficult. الحمدللہ. نیکسٹ نون قطنی ہے. یہ ایک میجر ڈفرینس ہے. اگر آپ عثمانی مصحف پہلی بار پڑھ رہی ہوں تو آپ کو یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. آپ اس کو کمپلیٹ نکال دیں گی اور you will end up making a mistake. For example, if this is given to you, you may recite it إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ پڑھ لیں گی. اگر آپ کو نون قطنی کی رولنگ سمجھ نہیں آئی یا تنوین کے بعد آپ نے حمزۃ الوصل کو دیکھا نہیں, بس آپ تلاوت کر رہی ہیں, تو اس طرح کی غلطی آپ کی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اسپیشلی ان دا مجیدی اینڈ عثمانی اسکرپٹ جو میجر ڈفرینس ہے وہ نون قطنی کا ہے. یہاں نون قطنی دیکھیں یومئذ الْمُسْتَقَرُّ, یا تو انڈو پاک ورژن میں نیکسٹ ورڈ کے شروع میں مل جائے گا یا تنوین نکال کر نیچے ہی نون قطنی مل جائے گی, یہ آسان ہو جائے گا. But if you are using Majidi script for the first time and there is no نون قطنی there, تو آپ کو آپ اس کو پڑھ لیں گی یومئذ المستقر, نون ساکن جو تنوین میں ہے آپ کو کمپلیٹلی نکال دیں گی. اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے especially you will have to be more careful when you recite عثمانی مصحف with تنوین following حمزۃ الوصل. اوکے, تو یہاں پر ہمیں ہمیشہ نون قطنی لگا کر پڑھنا ہے یومئذ المستقر. اوکے, انشاءاللہ. تو یہ ایک ڈفرینس ایسا ہے جو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو سکتا ہے. رائٹ, all the other difference which we have seen is not so much, it is easy to understand, but this is bit confusing especially for the new members. یعنی تجوید بیزک وہ جو قرآن ہے اس میں ہی اگر ان کو نون قطنی کی رولنگس ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی اور اچانک سے وہ عثمانی مصحف پڑھنے لگیں تو اس میں تو بالکل نون کو نکال ہی دیں گی. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. دیٹس اٹ. الحمدللہ. بہت ہی کم ڈفرینسز ہیں اور بہت آسان بھی ہیں سمجھنا. نیکسٹ ڈفرینس ہے ایمٹی لیٹرز. آپ نے تجوید کے اندر ساکن کا جب بھی
کوئی ڈیفینیشن سیکھا ہوگا تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ساکن از این ایمٹی لیٹر، رائٹ. یہ کیونکہ ایمٹی لیٹر عثمانی مصحف میں ہوتا ہے، لیکن جب بھی ساکن مجیدی اسکرپٹ میں ہوتا ہے تو ہمیشہ اس پر ساکن کا سائن ہوتا ہے، سوائے اس جگہ جہاں پر التقاء ساکنین کی وجہ سے ساکن ڈراپ ہو رہا تو وہاں پہ مد کے اندر سے سارا ساکن نکال دیا جاتا ہے، ورنہ ہمیشہ ساکن لیٹرز پر ساکن ہوتا ہے. بٹ ان عثمانی مصحف اٹ از ڈفرینٹ. عثمانی مصحف کے اندر جب ساکن لیٹر کو اظہار کر کے کریکٹلی پڑھنا ہوتا ہے تب اس پر ساکن ملتا ہے آپ کو، لیکن اگر اخفا ہو رہا ہو، ادغام ہو رہا ہو، وہ ایسی جگہ پر جو ہے، یا مد ہو رہا ہو، مد کے اندر ساکن پڑھا نہیں جاتا نا ایکچوئل میں. فار ایگزامپل ہم پہلے اخفا اور ادغام کا دیکھتے ہیں. اوکے یہاں دیکھیں جی کمپلیٹ آیت کو دیکھیں گے. یہاں سے میم پر ساکن ہے کیونکہ یہاں اظہار ہو رہا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد جو ہے ذال آ گیا، اس وجہ سے نون پر ساکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ساکن نہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں اظہار نہیں ہو رہا، وہ لیٹر کمپلیٹلی ظاہر کر کے نہیں پڑھا جا رہا، کوئی اسپیشل رولنگ ہے تو یہاں اخفا کی رولنگ ہے. اَأَنذَرْتَهُمْ، اب یہ میم کو ہم اظہار کر رہے ہیں تو آپ کو میم پر ساکن مل رہی ہے دونوں جگہ، لیکن یہاں تُنذِرْهُمْ یہاں پر بھی نون ساکن پر نہیں ہے، رائٹ. ان دس وے جب ساکن کو عثمانی مصحف میں پڑھا نہیں جاتا، اخفا کیا جاتا ہے یا اس کا ادغام ہو جاتا ہے تو وہاں سے ساکن کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا، چاہے اخفا ہو، ادغام ہو، اقلاب ہو، ساکن ضرور ہوتا ہے. فائن. سو this is the difference in between عثمانی مصحف and مجیدی مصحف related to ساکن. جیسے اسی طرح ادغام کے اندر کبھی کبھی اسپیشلی جو ادغام کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، جیسے نون ساکن کے بعد جب نون اور میم آتا ہے تو ادغام وہاں مکمل ہو رہا ہوتا ہے. ان یا اما کے اندر ہم نون بالکل نہیں پڑھتے، کمپلیٹ میم سے ملاتے ہیں، رائٹ. اور نون ساکن کے بعد لام اور را آتا ہے تو وہاں پر بھی ادغام فل کمپلیٹ ہوتا ہے، نون ساکن لام اور را میں کمپلیٹ مرج ہو جاتا ہے، تو اس نون ساکن پر ساکن آپ کو نہیں ملے گا، اور نیکسٹ لام اور را پر نون اور میم پر آپ کو تجدید مل جائے گی. فائن. لیکن یارملون میں، یارملون کے جو 6 لیٹرز ہیں، یارملون، اس کے اندر واو اور یا، کیونکہ یہاں ادغام ناقص ہوتا ہے نا، غنہ کے ساتھ ساتھ ہم یا کو اور واو کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو واو اور یا پر تجدید آپ کو نہیں ملے گی، تو تھوڑا سا یہاں پر بھی آپ کو ٹرکی لگ سکتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہاں پر صَيْحَةً واو پر تجدید آنی تھی، جو یہاں پر مجیدی اسکرپٹ میں چاہے وہ ادغام ناقص ہو، کمپلیٹ ہو یا نہیں، وہ تجدید آبویسلی ہوتی ہے. یہاں نون ساکن اور تنوین کی جو صرف ادغام ہے، اسپیشلی ان دیٹ جو ساکن، نون ساکن کے بعد جب واو اور یا آتا ہے تو وہاں تجدید نہیں ہوتی. اوکے تجدید نہ ہو تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے ہم ادغام کریں گے اور تجدید کے ساتھ واو کا ادا کریں گے. ایکچوئل میں زیادہ ہم اس طرح اتنا زیادہ سٹریس واو اور یا پر دے نہیں ہوتے نا، کیونکہ ہم انکمپلیٹ ادغام کر رہے ہوتے ہیں، یا کے اور واو کے ساتھ ساتھ غنہ بھی تھوڑا سا ملا لیتے ہیں. دیٹ از وائی تجدید یہاں پر عثمانی مصحف میں نہیں ہوتی. اوکے نیکسٹ از ریلیٹڈ ٹو حروف المد. حروف المد جو ہوتے ہیں وہ اپنی ان کی آواز خود کی نہیں ہوتی، رائٹ. جیسے الف جو ہے فتحہ کی آواز کو لے کر چلتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے با وتھ فتحہ لیا تو الف کی ایک الگ سے آواز نہیں ہے، اگر ہم نے اس کی آواز کو آ بنا لیا تو وہ حروف الحلقی ہو جائے گا. بٹ ایکچولی الف ڈزنٹ ہیو اٹس اون ساؤنڈ، وہ کیا کرتا ہے، یہ فتحہ کی آواز کو ہی لے کر چلتا ہے. سیم تھنگ ود جی سسٹر نون ساکن دوبارہ سے میں اینڈ پر ایکسپلین کروں گی. اوکے اب ضمہ کو دیکھیں، ضمہ کے بعد واو ساکن ہے تو یہ ضمہ جو ہے، واو ساکن جو ہے، یہ ضمہ کی ہی آواز کو لے کر چلتا ہے نا، ضمہ کی ہی آواز کو لے کر چلتا ہے. بو ہو تو بو، اس کی آواز واو ساکن کی وو نہیں ہوتی واو کی طرح، بلکہ یہ جو ضمہ ہے اسی کی آواز کو لے کر چلتا ہے. اور سیم تھنگ ود یا ساکن، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو یہ یا ساکن جو ہے کسرہ کی آواز کو لے کر چلتا ہے. بی ہے تو بی، بس کسرہ کی آواز کو ایکسٹینڈ کرتا ہے. سو وی کین سے دس الف واو اینڈ یا which are in sakin state during mad,
they don't have their own sounds, but actually they are carrying the sound of the previous haraka which they have, right? दुम्मा जो अलिफ है वो फतहा की आवाज़ लेकर आगे चलता है, वाव जो है वो दुम्मा की आवाज़ को लेकर चलता है, या जो है कसरा की आवाज़ को लेकर चलता है, आगे हम उसको खींचते हैं। जो खींचा जा रहा है वो तो मखरजुल जौफ से अदा होता है, बट एक्चुअल में दे आर हैविंग द सिमिलर साउंड ऑफ फतहा दुम्मा कसरा, एंड दैट इज़ वाई उनकी हम इजहार नहीं हो रहा, राइट? अब वाव साकिन और या साकिन का इजहार नहीं हो रहा, एंड दैट इज़ वाई उस्मानी मुसहफ के अंदर वाव साकिन या साकिन जब हुरूफुल मद में होते हैं तब उन पर साकिन नहीं होता। The reason is just because they don't have their own sounds, they are following the sounds of the previous dhamma, right? And that is why यहाँ जो है मजीदी मुसहफ के अंदर वाव साकिन या साकिन जब मद के हाल में होते हैं तो उन पर जो है उसकी जो साकिन है वो होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। लेकिन सेम थिंग अगर यालीन और वावलीन हो, यालीन और वावलीन में या और वाव की आवाज़ खुद होती है, जैसे आ लिया जाए तो लास्ट में हम होंठों को गोल करके औ वाव को पढ़ते हैं, लेकिन नरमी इसलिए कहा गया है कि इसको इतना ज़्यादा भी यानी ताकत से ना पढ़ें कि वो इस तरह साउंड करे, बल्कि नरमी से अदा करेंगे वावलीन यालीन को, लेकिन उसका मखरज यहाँ टच होता है औ आई या आई। देखिए या और वाव की आवाज़ लीन में आती है, बट नरमी से आनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई यालीन और वावलीन जब होता है तब या साकिन और वाव साकिन उस्मानी मुसहफ में होता है, ओके। बट हियर इन मजीदी मुसहफ चाहे वो यालीन हो या मद हो, वावलीन हो या वाव मद हो, हमेशा उस पर साकिन ज़रूर होता है। फाइन, देयर इज़ नो डिफरेंस इन चाहे वो मद हो या चाहे वो लीन हो, जो मजीदी स्क्रिप्ट होता है हर जगह या साकिन और वाव साकिन ज़रूर होता है, लेकिन इन उस्मानी मुसहफ हुरूफुल मद पर कोई हरका नहीं होती। दे आर you can say they're empty letters, alif waw ya are empty letters, but here in Majidi script you will have sakin on waw and ya, alif पर नहीं होता because that will convert to hamza, right? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वावलिन यालिन में उस्मानी मुसहफ में भी होता है और मजीदी मुसहफ में भी। आई होप ये डिफरेंस भी आपको समझ आ गए। अब लास्ट 2 डिफरेंसेस है जो मेजर कुरान में दिखते हैं, इसके अलावा भी कुछ साइंस के हवाले से डिफरेंसेस होते हैं, बट दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत आसान होते हैं, बट जो ज़्यादा दिख कर आते हैं मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है, ये लास्ट 2 हैं, ओके। जो साइलेंट लेटर्स होते हैं यानी जिन लेटर्स को हमें पढ़ना नहीं होता, उस पर जो है इस तरह का वोवल साइन उस्मानी मुसहफ में आ जाता है, चाहे वो अलिफ पर हो या वाव पर हो या पर हो। अगर हमें इग्नोर करना है, साइलेंट इन द सेंस नॉट लाइक इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से जब एक लेटर कैंसिल हो रहा है वहाँ पर बात नहीं हो रही, कंप्लीट तो हम जिसको चाहे वक्फ हो या वसल हो दोनों हालतों में नहीं पढ़ते ना, ये वाले लेटर्स पर लाइक इस तरह का गोल वाला साइन होता है। फाइन, तो जैसे यहाँ देखें अलम या रौ, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता एंड दैट इज़ वाई इसके ऊपर साइन है, लेकिन यहाँ जो मजीदी स्क्रिप्ट है उसके अंदर इस अलिफ पे देयर इज़ नो सच साइन ऑफ ज़ीरो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाली रूलिंग को अप्लाई करते हैं, इफ़ देयर इज़ नो साइन देन देयर इज़ नो साउंड। ये मजीदी स्क्रिप्ट में बहुत काम आता है, अगर कोई साइन नहीं है तो कोई आवाज़ नहीं है। ये स्पेशली अलिफ मद के अलावा बाकी सारी चीज़ों पर आता है। अलिफ मद क्योंकि अलिफ मद पर कभी हरका नहीं होती, इसके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं उस पर नो साइन नो साउंड का रूल जो है वो मजीदी स्क्रिप्ट में यूज़ आता है, बट नॉट इन उस्मानी मुसहफ। एज़ वी सीन के बहुत सारे लेटर्स पर साकिन नहीं होता, साइन नहीं होता, फिर भी वो पढ़े जाते हैं। सो इन उस्मानी स्क्रिप्ट इफ़ यू वांट टू कंसिडर दैट लेटर टू बी अ लेटर विच इज़ नॉट रेड एट ऑल, तो उस पर हमेशा ज़ीरो का साइन आपको मिलेगा, ओके। फाइन, तो अब लास्ट डिफरेंस को देखते हैं जो मेजर दिखता है कुरान में, वो है अलिफ मकसूरा का। अलिफ के बाद या का आ जाना, फ़तहा के बाद या का आ जाना, या खड़ी फ़तहा के बाद या का आ जाना, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं क्योंकि वो या जो है एक्चुअल में या नहीं होती, वो अलिफ मकसूरा होती है, ओके। तो वो कुरान जो उस्मानी मुसहफ है उसमें इस तरह होता है, हमेशा अलिफ मकसूरा अगर आना है कुरान में तो हमेशा फ़तहा के बाद एक या आएगा जिस पे कि स्टैंडिंग फ़तहा होगी। अगर आप इसको पहली बार देख रही हैं तो आप पढ़ेंगी वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता या, आप पढ़ेंगे इसको हत्ता या, बट एक्चुअल में यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन उस्मानी मुसहफ दैट ये या नहीं है,
بلکہ یہ فتحہ کے بعد جب ایسا الف آ جاتا ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ایکچوئل میں الف مقصورہ ہے. اوکے بٹ ان مجیدی مصحف دیر از نتھنگ ٹو ویری. ایک اسٹینڈنگ فتحہ آتا ہے اور وہ یا جو ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے. وہ ایمٹی یا سے ہی ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ if there is no sign there is no sound. ہمیں بس تا کو کھینچنا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى. Right? It is so easy and that is why especially جو ہم عثمانی مصحف اور مجیدی مصحف کی ڈفرینس اس لیے جان رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا آسانی سے پہلے تو قرآن جو ہے اس میں نہ تو حرکات تھے نہ تو نقطے تھے. یہ ساری چیزوں کو لگا کر جو ہے الحمدللہ اسپیشلی عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اسپیشلی یہ سٹارٹنگ میں اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ کچھ حرکات اس طرح لگائے گئے. بعد میں جو ہے اور اس کو ایڈوانس کیا گیا بٹ اسٹل ایون دو اس طرح کا عثمانی اسکرپٹ بن گیا تھا پھر بھی اس کو اور مزید آسان کرنے کے لیے الحمدللہ علماء نے اس کو دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے انڈو پاک ورژن یا سب کانٹیننٹل مصحف کو ڈیزائن کیا ہے ٹو میک اٹ مور ایزیئر فار دی reciters alhamdulillah. So just remember the difference is not in the Quran, not in the ayahs, not in the words, just in the diacritics, the signs to make it easier for the reciters, especially جو نان عرب reciters ہوتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ اگر آپ کی اردو فرسٹ لینگویج ہے and if you want to read it, it will be very easy for you to read it without i'rabs, right? اگر اس میں زبر زیر پیش کچھ نہ ہو اگر آپ کی اردو فرسٹ لینگویج ہے وداؤٹ اینی تھنگ آپ پڑھ لیں گی. لیکن جو نیو ہے اس کے لیے مشکل ہوگا پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر کیا لگانا ہے. تو یہ سیم ہے عربس کے لیے پڑھنا بہت آسان ہے بیکاز دیٹ از دیئر اون لینگویج بٹ فار دا ون ہو ڈونٹ نو دس لینگویج کریکٹلی ان کے لیے اس طرح کے آسان چیزیں لگا کر قرآن میں دیے گئے ہیں. فائن الحمدللہ. تو we have completed learning the major differences in عثمانی and مجیدی مصحف. باقی کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ہم جب سیکھ رہے تھے ہر ایک رولنگس اس بار میں نے جو بھی ایگزامپلس لیے ہوئے ہیں دیٹ آر عثمانی مصحف کے ہی لیے ہوئے تھے اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جس طرح اشمام اگر ہو رہا ہے تو ڈائمنڈ شیپ ہوتا ہے عثمانی مصحف میں لیکن مجیدی مصحف کے اندر اس طرح کا جہاں جہاں پر بھی اسپیشل رولنگ ہوتی ہے تو اس طرح کا ایک شیپ آتا ہے اور کالم میں اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. All these things were already discussed. These are the major things especially important while reciting Quran. عثمانی مصحف اگر آپ پہلی بار پڑھ رہی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ نے جان لیا صرف 9 پوائنٹ سے بہت آسان ہے. You can recite Quran correctly inshallah. تو alhamdulillah we have completed learning. I hope everything is clear for all of you and we have completed Ahkam at-Tajweed course here. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اگر وہ آسان نہ کرتا تو ہم یہاں تک پہنچ نہ پاتے. رائٹ اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں اتنا علم دیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپنے مائنڈ میں یاد رکھتے ہیں کس طرح ریوائز کرتے ہیں اور اس کو اپناتے بھی ہیں بیکاز علم وداؤٹ عمل از ویسٹ. رائٹ جتنا بھی علم آپ کے پاس آتا جائے آج آپ نے ساری چیزوں کو سیکھا پھر آپ نے قرآن اوپن کیا اور ہر ایک چیز کو آپ نے اگنور کر دیا ایک تو گناہ ہوگا. اسپیشلی دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. علم کو جب ہم حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ قرآن پڑھنے لگیں پھر آپ کو لگ رہا تھا کہ فار ایگزامپل یو اسٹارٹڈ ریسائٹنگ سورہ کہف فرائیڈے کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے مجھے جلدی پڑھنا اینڈ یو اگنورڈ آل دا رولس اینڈ ڈڈ لہن الجلی. نو اٹ از ویسٹ اینڈ آلسو گناہ بھی ایکسٹرا کیونکہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے آپ کے رولس کیا ہیں اور کس طرح کی غلطی سے حرام مسٹیک ہو رہے ہیں. رائٹ سو میک شیور کہ اب آپ کے پاس ایک ذمہ داری آ گئی ہے. الحمدللہ whatever you have learned and gained the knowledge of tajweed al-Quran سبحان اللہ you have learned an in-depth thing جو فرض کفایہ اور فرض عین کے اندر آپ نے فرض کفایہ کو اب سیکھا ہے. اوکے یعنی ایسا علم جس کے اندر باریکی سے not so depth but still more than the basic things. right and شاید آپ کو خود سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کتنے ڈیٹیلز میں جا چکی ہیں تو ضرور کوشش کریں کہ اس کو پہلے اپنے تلاوت میں لے آئیں اس کے بعد دوسروں کی ریسائٹیشن کو بھی کریکٹ کریں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کو ہمارے لیے آسان بنائے اور اس پر ہمیں عمل کرنا آسان کرے. آمین. تو we have completed
لرننگ آل دا رولز آف احکام التجوید. اس کے علاوہ جو بھی قرآن کے اندر ریسائٹیشن کے حوالے تک جو بھی رولز ہیں وہ نہیں ہیں. فائن. جو بھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ گرامیٹیکل کنیکٹڈ ہوں یا ایسی چیزیں جو قرآن میں دکھنے میں نہیں آتے لیکن اندر سے اس طرح کے رولز بنے ہوئے ہوں، اس طرح کے رولز ہیں. ایکسٹرا رولز آفٹر دس کچھ نہیں ہیں. آئی ہوپ الحمد للہ we have completed learning in depth of ahkam at-tajweed. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this from all of us and forgive our shortcomings. اگر ہم نے اس میں سیکھنے میں سکھانے میں کوئی بھی غلطیاں کر چکی ہیں تو اللہ سبحانہ wa ta'ala ہمیں معاف کرے اور ہمیں قیامت کے دن اس کورس کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے. دیٹ از امپورٹنٹ رائٹ کہ جو ہم کام کریں جو بھی نیک کام ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا سورس بنائے کہ ہمیں وہ جہنم کی آگ سے بچائے. آمین. اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنیں. آمین. الحمدللہ. اللہ الحمدللہ. Feeling so blessed today. بارکاللہ فیکم. It was a beautiful journey with all of you. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ ریویژن سٹارٹ کریں گے. فائن. لیٹ می نو کہ کل آپ کا ٹیسٹ تو ہوگا جو بھی ہم نے نیو سیکھا وقف ابتدا کا. ڈو یو وانٹ این ہالیڈے ٹمورو اور یو ڈونٹ وانٹ؟ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے بیکاز 2 days آلریڈی ہم نے آف لے چکے ہیں رائٹ. دیٹ از وائی یو یور سیلف ڈیسائڈ ڈو یو وانٹ آف ٹمورو ٹو رائٹ اے ٹیسٹ اور لیٹ اسٹارٹ دا ریویژن. اگر 2 to 3 اسٹوڈنٹس بھی آف چاہتی ہیں تو یو ول بی گیون آف. اوکے سو نو نیڈ آف آف. اوکے فائن. دیکھتے ہیں میں پول کریٹ کروں گی چیٹ باکس میں. اگر آپ کو آف کے ساتھ نوٹس بنا کر سبمٹ کر ٹیسٹ لینا ہے تو کل آف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ہم ریویژن سٹارٹ کریں گے 4 days میں احکام تجوید کمپلیٹ کریں گے اینڈ اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہوگی. سو یو ول ہیو ٹو اٹینڈ آن لائن. اوکے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً فار دا فیڈ بیکس. جی سسٹر ٹھیک ہے آف دے دیں گے انشاءاللہ. کل آف ہوگا. آپ ساری جو بھی اب تک کی نوٹس ہے اس کو کمپلیٹ کریں. کل ٹیسٹ ہوگا بہت چھوٹا ہوگا کیونکہ صرف 3 ٹاپکس ہیں نا قطع وقف اور الابتدا. اس کے ایگزامز ہوں گے انشاءاللہ. آفٹر دیٹ جو بھی ریویژن کلاس ہوگی ریممبر دیر ول بی نو ویڈیو اپلوڈیڈ آف دوز ریویژن کلاسز کیونکہ ہم بہت کوئکلی کریں گے اس وجہ سے نو ویڈیوز ول بی اپلوڈیڈ آف دیٹ کلاسز. یو ول ہیو ٹو اٹینڈ آن لائن اونلی. فائن انشاءاللہ. سو جی ایک سسٹر کا ڈاؤٹ ساکن کے حوالے سے تھا پہلے میں وہ کلیئر کر دوں گی. اوکے جی کہ اوکے عثمانی مصحف کے اندر جو ساکن کو ہم کریکٹلی اظہار کر کے نہیں پڑھتے نا اس پر جو ہے ساکن کا سائن ہوتا نہیں. شاید سسٹر رحیم النساء کا ڈاؤٹ تھا رائٹ. جو ساکن کو اظہار کر کے نہیں پڑھتے ہم اس پہ اخفا کر رہے ہوں یا اس کو مد میں کنورٹ کر رہے ہوں لائک واو ساکن یا ساکن اس طرح کی چیزوں پر ساکن نہیں ہوتا. اوکے اینڈ جب واو اور یا کا ادغام ہو رہا ہوتا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب واو اور یا آتے ہیں تو وہ واو اور یا پر تشدید نہیں ہوتی لیکن یہاں ہوتی ہے الا صیحۃ واحدۃ. اس طرح ہم سٹریس دیتے ہیں نا واو پر. یہاں مجیدی اسکرپٹ میں ہوتی ہے لیکن عثمانی مصحف میں وہ نہیں ہوتی ہے. دیٹ از اٹ the difference between ساکن in مجیدی and عثمانی مصحف. اوکے I hope it is clear. الحمدللہ. جی ریسائٹیشن کلاسز ریویژن کے بعد ہوں گے سسٹرز. اوکے جیسے ہی آپ کی 4 days کی ریویژن کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد you will have a recitation class where we'll recite Quran. You will be reciting Quran to me online انشاءاللہ. اوکے فائن الحمدللہ. تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو کل آپ کا آف ہوگا. کائنڈلی ٹیسٹ کو ضرور دیں اینڈ نوٹس بھی کائنڈلی ٹائم پر سبمٹ کریں انشاءاللہ. سو اف یو ہیو اینی ڈاؤٹس ریگارڈنگ واٹ وی لرن ٹوڈے یو کین آسک انشاءاللہ. اینی ڈاؤٹس ان ٹوڈیز سیشن؟ السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سسٹر Yeah, could you please upload those last 2 lessons of Ibtida and Yeah, they are uploaded sister. I have sent it in the morning. میں نے morning کو send کر دیا ہے گروپ میں. گروپ چیک کر لیں. اوکے okay جزاک اللہ. جی وإياك خیر. Any other doubts؟ نہیں ہے. فائن الحمدللہ. جی وانتم فجزاکم اللہ خیراً. So
Let's end the meeting. السلام علیکم. Okay, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی میم صرف رول پتنی کی یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے میم، باقی کا سبھی تو جی بہت آسان ہوتا ہے. جی صرف نون ختنی میں تھوڑا ڈفرینس ہے، بٹ اسٹل اگر آپ عادت کر لیں اس کی تو ایزی ہوگا انشاءاللہ. اوکے، اف یو ووڈ لائک ٹو ریسائٹ عثمانی مصحف، بس آپ کو عادت کرنی ہوگی کہ جیسے ہی تنوین اور اس کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اوکے فائن، الحمدللہ. جی وإیاک خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. سسٹر ریسیٹیشن کی پریکٹس ہو جائے گی کیا؟ آپ کریں گے کیا؟ جی ریسائٹیشن کی جو کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ جو قرآن کا جو بھی حصہ ہے، ہم کوئی بھی پیج اوپن کریں گے اور آپ میں سے ہر ایک 1 پیج اس کو ریسائٹ کرے گا. مے بی ان 1 ڈے اونلی 10 سسٹرس کین کمپلیٹ، بٹ اسٹل سب اٹینڈ کریں تاکہ دوسروں کی مسٹیک سے آپ کو سمجھ آئے گا. ان دس وے 4 to 5 days انشاءاللہ ریسائٹیشن کلاسز ہوں گے. اوکے فائن انشاءاللہ. میم اور ایک کوسچن ہے میم. جی میم، جب ہم ریسائٹ کرتے ہیں تو اگر ہم رولس لگا کے ٹھیک سے پڑھ لیں گے، لیکن وہ رولس کا نام بولنے کو یاد نہیں رہا تو اس کے لیے جی دیٹ از نہیں اٹس نو پرابلم. رولس اس طرح پوچھے نہیں جائیں گے. فار ایگزامپل کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ نبر ابھی آیت آپ کو پڑھنی ہے اور یہاں نبر کرنا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کے مارکس کٹیں گے، لیکن پوچھا نہیں جائے گا کہ کون سا رولنگ ہو رہا ہے. اف یو ریسائٹ دیٹ مینز یو آلریڈی نو دا رولنگ رائٹ، اینڈ دیٹ از انف. جی میم. اوکے ہاں یہی تھا، کیونکہ وہ مطلب یاد ہو گئے کہ کیا کرنا ہے. جی ایسا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں ٹرمینالوجیز میں مشکل بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. نو پرابلم، آتے آتے اسپیشلی یہ ٹرمینالوجیز نا آپ جب سکھائیں گی تب آپ کو آئیں گی، تب تک نہیں. وین یو آر بی اسیسنگ دا سسٹرز ریسائٹیشن، تب ان کو تو بولنا ہی ہوگا نا، لائک یہاں اخفا کریں، یہاں نبر کریں، تب آپ کو ٹرمینالوجیز آنے لگیں گی. تب تک ان لرننگ اسٹیج اسپیشلی ٹرمینالوجیز مشکل لگتی ہیں. ایز سون ایز یو اسٹارٹ ٹیچنگ this will be very easy for you inshallah. Okay fine, alhamdulillah. Any other questions? میری آواز آ رہی ہے؟ جی یا الحمدللہ. I was saying کہ جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ زیادہ تر جب آپ انشاءاللہ دوسروں کو سکھانے لگیں گی only then you will be able to understand correctly. اوکے، اور اس کی نیمز بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. تب تک صرف اور صرف آپ خود کی پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ. then later on it will be easy for you. اوکے الحمدللہ. السلام علیکم سسٹر. پریکٹس سے ہی یہ پاسبل ہوگا ہے نا؟ جی سسٹر، پریکٹس از مسٹ. بہت کرنا پڑے گی. جی بہت کرنا ہے، اسپیشلی آپ کو اگر سکھانا ہے تو کچھ زیادہ ہی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اینی ادر ڈاؤٹس؟ کیونکہ نام بھی اتنے جلدی سے یاد نہیں ہوئے. جی نہیں ہوتے، وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. اٹس مائی اون ایکسپیرئنس، اسپیشلی جب آپ ڈائریکٹلی کورس کمپلیٹ کر لیتی ہیں اس کے تھوڑے دن تک بھی آپ کو یاد نہیں ہوتے. وین یو اسٹارٹ ٹیچنگ ٹو ادرز، وین آپ اسسمنٹ کرنا شروع جب کر دیتی ہیں تب آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو آئی ریئلی ریکویسٹ آل آف یو کہ اسسمنٹ کرنا شروع کر دیں کورس کے بعد. ایک تو آپ کو ٹریننگ جب دی جائے گی تو یہیں پر ہوگا اس طرح انشاءاللہ. وی ول کنڈکٹ اے شارٹ کورس فار آل دا اسٹوڈنٹس آف ڈفرینٹ گروپس، لائک سورہ ملک کا کورس کنڈکٹ کیا جائے گا اور آپ سب وہاں اسسمنٹ کر کے سیکھ سکتی ہیں دوسرے سسٹرس کی. اس کے بعد یو کین کریٹ یور اون گروپس. آپ یوٹیوب سے کوئی بھی قاری کے ویڈیو سینڈ کریں اور اسٹوڈنٹس آپ کو سنائیں گے، آپ ان کے اسسمنٹ کریں. اس طرح بھی آپ کر سکتی ہیں. یو کین یوز آل دا ویڈیوز آف القرآن حیاتی آلسو. آپ چاہے تو بیسک تجوید کے بھی سپریٹ خود کے کورسز اس طرح شروع کر سکتی ہیں کہ شیئر دا ویڈیو، نیکسٹ ڈے ان کے اسسمنٹ کریں. اس طرح یو کین ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹی ٹو ٹیچ ادرز. اوکے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ. ایگزام 13 مارچ کو ہوگا نا استاذہ؟ جی ایگزام 80 مارکس کا یا 90 مارکس کا ہوگا، کیونکہ آپ کے 20 مارکس میں بھی ول بی فار یور ٹیسٹ اینڈ اسائنمنٹ. 10 مارک اسائنمنٹ کے ہیں اور 10 مارکس ٹیسٹ کے ہیں. اگر آپ نے اٹیمپٹ کیے ہیں 5 ٹیسٹ اور 2 مارکس اس طرح ہوگا. تو فائنل ایگزام جو اورل کا ہے وہ 80 مارکس کا ہوگا، سوری ریٹرن کا، اینڈ جو اورل ہے وہ 100 کا ہوگا انشاءاللہ. ایگزام 13 کو ہوگا. جی ڈیٹ ابھی پتہ نہیں سسٹر، کیونکہ
ریسائٹیشن آپ کی کتنی دیر ہوگی وہ سمجھ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا. 1 پیج آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس بہت سلو کریں گی, کچھ فاسٹ, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک دن میں کتنے اسٹوڈنٹس ڈیسائیڈ کریں گی. سو ڈیٹ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. فائن, بٹ ان شاء اللہ ریسائٹیشن کلاسز جب ہوتے رہیں گی یو ول بی گیون دا پریکٹس بک, تو اس سے بھی آپ جو ہے سارے رولس کو دوبارہ سے پریکٹس کر لیں ان شاء اللہ. فائن, السلام الحمد علیکم للہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ نے کہا تھا کہ پچھلے ٹیسٹ آپ اوپن کر دیں گی کوئز. جی جی انشاءاللہ کل جو 5th ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جو ریویژن کلاسز ہوں گی نا, تب آل دا ٹیسٹ میں اوپن کر کے آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. مطلب وہ ہمیشہ کے لیے مطلب ہمارے ایگزام تک کھلے ہی رہیں گے جی باقی ہم اوپن پریکٹس کر یا سکتے یو ہیں. کین آپ جتنے بھی بار چاہے اس کو اٹیمپٹ کریں, وہ دوبارہ سے میں اوپن کر کے شیئر کر دوں گی گروپس میں. اوکے, فائنل ایگزام بھی تو اسی طرح ملٹیپل چوائس کا ہی ہوگا جی میڈم سیم کوئز. ایگزیکٹ سیم ہوگا. آلموسٹ آپ کو وہی لگے گا جو آپ کر رہی ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ کویشچنس تو آ نہیں سکتے, میں نے سارے انکلوڈ کر لیے ہیں. سو یو کین اسکور ہاں اباؤٹ باجی 90 انشاءاللہ. انشاءاللہ. باجی پہلے ریسیٹیشن کا ایگزام ہوگا یا کوئز ہوگا باجی؟ کوئز فرسٹ ہوگا. ریسائٹیشن کے لیے آپ کو بہت ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ. 1 week بفور رمضان اس طرح ہم کر لیں گے, بیکاز یو نیڈ لاٹ آف پریکٹس دیر انشاءاللہ. اوکے. اور باجی جس طرح ٹیلی گرام پہ بیسک تجوید کے وہ جو کوئز رہتے ہیں باجی ہمیشہ, جی جی تو اس طرح اس کورس کا بھی جی اگر ہمیشہ کے انشاءاللہ. لیے کوئی لیٹر آن I thought of designing it because بیسک تجوید کے 9 بیچز ہو گئے تھے, تو میں نے اس کو اردو انگلش رومن میں اس طرح کیا تھا. اب یہ فرسٹ بیچ ہے نا, تو سارے چیز مینیج کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا, اینڈ دیٹ از وائی میں نے صرف الگ سے بنایا اسٹوڈنٹس کے لیے. اوکے, لیٹر آن باجی انشاءاللہ. کیونکہ وہ میں کرتے رہتی ہوں باجی, تو اس سے مجھے ریویژن بھی ہوتا ہے مطلب, جی اور جی کنفرمیشن بھی ہوتا ہے باجی, تو اس لیے احکام تجوید کا بھی اگر جی ہو سکے تو انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ آف کورس کمپلیٹ ہو الحمدللہ جانے کے بعد جب میرے تو پاس میں نے ٹائم ہوگا تو میں ساری چیزیں ڈالتی جاؤں گی انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ باجی ہمارے سیکھنے میں آپ کا بہت ایفرٹ رہا, جی بہت ہی آپ نے ٹائم دیا, اس کے لیے الحمد للہ. ہمیشہ آپ ہماری دعا میں رہ گئی باجی. آمین اور آمین الحمد میں للہ. بھی بڑھتی ہوں باجی, مجھ سے تھوڑا پریکٹس بہت کم ہوئی باجی, جیسے کہ جی نیل جی میں نے کلاس اٹینڈ کی اور جہاں پہ ڈاؤٹس ہے وہاں پہ صرف اتنا ہی دیکھا, پھر بھی میں بھی آگے کوشش کروں گی باجی انشاءاللہ. میں میرے بچوں کو سکھانا ہے تو ٹرمینالوجیز بھی مجھے باہر کرنا ہے, یاد کرنا ہے, انشاءاللہ میں جی کروں گی باجی. شاید میرا انشاءاللہ. ٹیسٹ اتنا اچھا نہ ہوگا, مگر انشاءاللہ میں بعد میں بھی ہمیشہ عمر بھر کے لیے اس کو پریکٹس کروں گی, اور میرے یا بچوں نو کو سکھاتے پرابلم. سکھاتے تو میں کنفرم کر لوں گی باجی. جی انشاءاللہ نو پرابلم. اینڈ دو سسٹرز, اگر آپ کی اورل میں 90 اسکور نہ ہوئے اور آپ اسلام ایڈمن نہیں بن پائیں تو آپ ریسائٹیشن کرتے رہیں. یو کین کانٹیکٹ می اینی ٹائم وین یو فیل دیٹ یو آر بیٹر, یور ٹیسٹ ول بی ٹیکن اگین اینی ٹائم. اوکے, تو آپ کو دوبارہ سے جو ہے اسلام ایڈمن کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. یو کین اف ناٹ ناؤ انشاءاللہ اینی باجی. ٹائم, بیکاز یہ علم جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے نا. تو کبھی بھی اگر آپ کو لائک ایون 6 months کے بعد اگر آپ کو لگا کہ میں اب ٹھیک ہو گئی ہوں, تو آپ مجھے قرآن ریسائٹیشن سنا سکتی ہیں, اینڈ یو ول بی given a training also inshallah. Okay, because this is the ilm which is very important, so be careful. ہاں باجی. الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. اوکے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.